سامنے جا کر یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم. یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ پاک کو اچھا کون سے مسلمان تھے؟ صحابہ. اللہ کو صحابہ سے اتنا پیار ہے، یہ صحابہ سے مذاق کرتے تھے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ بھی ان سے مذاق کرتے نا. اللہ یستہزئ بہم، فرمایا کہ یہ صحابہ سے مذاق کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. لیکن اللہ کا مذاق کیسا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کا اتنا سا ٹکڑا لے کر بھی نا یہ جو مستشرقین ہیں، بدباطن ہیں، یہ کہیں گے تمہارا اللہ تو مذاق بھی کرتا ہے. نہیں، اللہ کا مذاق کیسا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا مذاق ہر بندے کا نا اپنی شان مذاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی گھٹیا ترین بندہ ہے، اب دیکھیں یہ جو اسٹیج ڈراموں والے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مذاق ہی کرتے ہیں نا، کہ سیریس ہوتے ہیں، جو جگتے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مذاق ہوتا ہے نا. یہ ان کے گھٹیا ترین پن کی دلیل ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ گھٹیا ترین لوگ ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ ہیرو. یہ جو فلموں میں اداکار، فنکار، گلوکار اور اس قسم کے ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو ہیرو کہتے ہیں. نہیں، یہ ہیرو نہیں، یہ زیرو ہیں اور بے غیرت ہیں. کیا ہیں؟ بے غیرت ہیں. اب دیکھیں لوگ کہیں گے کہ جناب والا ہیروں کے بارے میں، اداکاروں کے بارے میں، فنکاروں کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا یہ کیا ہیں؟ بے غیرت ہیں. بھئی آپ خود سوچیں کہ ڈرامے کے نام پر، فلم کے نام پر ہم اپنی بیوی یا اپنی بہن کسی کے حوالے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ رات گزارے؟ ڈراموں میں ہوتا نہیں، وہ رات ساتھ لیٹی ہوتی ہے، جب ڈال کے سوئی ہوتی ہے. ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے، سین ہوتے نہیں ایسے. تو یہ بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ حیا کا عالم معیار ہے. تو یہ زمانے بھر کے، اگر کسی نے اس زمانے کا نا سب سے اونچے لیول کا بے غیرت دیکھنا ہونا، یہ سارے فنکار، اداکار، گلوکار، فلموں ڈراموں میں کام کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں. آئی سمجھ کے نہیں؟ وہ کسی کے لیے ہیرو ہوں گے. ظاہر بات ہے بغیرتوں کے ہیرو نہیں ہے نا. اب بغیرتوں کے لیے تو زیرو نہیں نہ ہو سکتے، کیونکہ یہ سب سے اونچے بغیرت ہیں. تو جو چھوٹے بغیرت ہیں، جو صرف دیکھتے ہیں ان کو، تو یہ پھر ان کے ہیرو تو کہلائیں گے نا. تو اس لیے یہ ہیرو نہیں، یہ زیرو ہیں. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جناب والا اسٹیج ڈرامے والے کیا کرتے ہیں؟ جگتے لگاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کیونکہ وہ گھٹیا بندے ہوتے ہیں، گھٹیا ترین افراد ہوتے ہیں. ان کا مذاق بھی پھر اس قسم کا ہوتا ہے. علماء بھی آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن ان کا مذاق ایسا نہیں ہوتا جس طرح کا یہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مذاق فرمایا کرتے تھے. اس کو آپ مذاق بھی کہہ سکتے ہیں، مزاح بھی کہہ سکتے ہیں. اب حضور کا مذاق کیسا ہوتا تھا؟ ایک بوڑھی آئی اللہ کے نبی کے دربار میں. وہ بوڑھی تھی. یا رسول اللہ، میں بوڑھیا بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ تو پٹن لاپی، پٹن تو مراد بھی تھاڑ تھاڑ کرنے لاپی، مطلب بھی وہ رونا شروع ہو گئی. یا رسول اللہ، فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. یا رسول اللہ کرم فرمائیے، نہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جب وہ تھوڑا سا وہ انٹینشن ہو گئی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا او بھائی جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی نا، بھلے وہ دنیا میں بوڑھی کیوں نہ ہوں، لیکن جنت میں جوان ہو کر جائیں گی. یہ بھی ایک مذاق اور مزاح ہے. اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے دور کا سفر کرنا ہے، مجھے اونٹ کا بچہ چاہیے، بلکہ مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ کا سفر کرنا ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا نہیں بھئی آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا، اونٹ کا بچہ ہی ملے گا. یا رسول اللہ اتنا دور جانا ہے، سفر طویل ہے، اونٹ دیجئے. فرمایا نہیں بھئی میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہی ہے، بس وہی دوں گا. جب اس نے زیادہ اصرار کیا نا، فرمایا ارے پیارے، جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی مذاق ہے، یہ بھی مزاح ہے، لیکن یہ سچائی پر مبنی مزاح ہے، اس میں کبھی کوئی جھوٹ ہے نو. تو اس لیے ہر بندے کا مذاق جو اپنے لیول کا ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ پاک بھی ان کو مذاق کی سزا دیتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اللہ کا مذاق کیسا ہوگا وہ آگے اللہ پاک نے بیان فرما دیا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ کا مذاق یہ ہے، نمبر ایک وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. فی طغیانہم، اور ان کی جو سرکشی ہے، ان کی جو بغاوت ہے، ان کی جو عداوت ہے، ان کا جو بغض ہے، ان کا جو عناد ہے، ان کی جو شیطنت ہے، ان کا جو کفر ہے، ان کا جو نفاق ہے، اللہ پاک کی ذات اس نفاق اور کفر کے اندر ان کو سرگرداں و پریشان رکھتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ان کو ہمیشہ ہی اس میں ڈال دیتا ہے. تو یہ ہمیشہ سرکشی سے رہتے ہیں. تو گویا کہ اللہ پاک کی ذات جب کسی سے مذاق فرماتے ہیں نا، تو وہ جو آگے بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مذاق بھی اس کے حساب کا ہوتا ہے. تو منافقین کے ساتھ جو مذاق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو منافقت ہوتی ہے نا، اللہ پاک اس میں اور زیادہ اس کو گرا دیتے ہیں. فرعون کے ساتھ مذاق کیا ہوا کہ وہ جو اس کا دعویٰ تھا نا انا ربکم الاعلی، تو اس کو اور اچھا لگتا تھا
موسیٰ جب نصیحت کرنے کے لیے آتے تھے بتاتے تھے تیرا رب اللہ ہے، تو وہ پھر آگے سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس کو اور اچھا نہ لگتا تھا، یوں کر کے اس کے ساتھ مذاق ہوتا رہا، بالآخر وہ جہنم کے گڑھے میں گر گیا۔ یہ تھا اللہ پاک کی ذات کا مذاق۔ اچھا جی، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ منافقین اشتروا، جو خریدتے ہیں، الضلالہ، کس کو؟ گمراہی کو، بالہدی، کس کے عوض؟ ہدایت کے عوض۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہدایت کی دکان ہوتی ہے اور جو الضلالہ گمراہی ہے یہ پیسے ہیں، تو بندہ وہاں پر جا کر جو ہے، یا اس کے برعکس آپ کر لیں بھی ہدایت پیسے ہیں اور گمراہی وہ کوئی شے ہے، گمراہی کے ہدایت کے پیسے دے کر گمراہی خرید لو یا گمراہی کے پیسے دے کر ہدایت، نہ، یہ اللہ پاک کی ذات نے ایک، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا، کہ اس چیز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو تشبیہ دی ہے، اس کی تمثیل بیان فرمائی ہے صرف بات کو سمجھانے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک انسان جو ہے، اصل چیز تو انسان کے پاس جو فطرتی طور پر ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، تو اصل بیس اور بنیاد کیا ہے؟ ہدایت، اسلام۔ اب جو بندہ فطرتاً اسلامی ہو کر، فطرتاً ہدایت پر ہو کر، فطرتاً ایمانی ہو کر گمراہی کو خرید لے، یعنی گمراہی پر آ جائے، تو گویا کہ اس نے اپنی ہدایت کو بیچ دیا، کس کے عوض؟ گمراہی کے عوض، گمراہی خرید لی اور ہدایت کو بیچ دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے فما ربحت، نہیں نفع دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں، فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ آگے نا یہاں پر تو اللہ پاک کی ذات نے منافقین کے کردار کو اور کریکٹر کو ڈسکس کیا کہ ان کی یہ بری صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اب رکوع کے آخری حصے میں اللہ پاک نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، کن کی؟ منافقین کی۔ پہلی مثال سنیے، پہلے آپ اس مثال کا ترجمہ سن لیجیے، اس کے بعد اس کو میں سمجھاؤں گا۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال ہے، استوقدا، جس نے جلائی ہو، نارن، آگ، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ پاک کی ذات ان کے نور کو لے جائے، یعنی منافقین، کہ اللہ پاک ان کے نور کو لے گیا جس وقت اس شخص نے کس کو روشن کیا؟ آگ کو، اور اس آگ کی روشنی کی وجہ سے اس آگ کا ارد گرد بھی کیا ہو گیا؟ روشن۔ لیکن جب ارد گرد روشن ہوا نا تو اللہ منافقین کے نور کو لے گیا، دور کر دیا، وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ انہیں کچھ دکھتا نہیں ہے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یہ ایک مثال یہاں پر پوری ہوئی۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ مثال جو ہوتی ہے نا، اللہ پاک کی ذات بندوں کو دیتے ہیں، مثال دینے میں اللہ پاک کی ذات نہیں محتاج، بندہ محتاج ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اللہ پاک کی جو کھلی کھلی اور واضح واضح بات ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکے، تو اللہ پاک کہیں کہیں پھر مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کہیں پر مچھر کی مثال دیتے ہیں، کہیں پر جو ہے مکھی کی مثال دیتے ہیں، کہیں پر مکڑی کی مثال دیتے ہیں، کہیں پر زراعت کی مثال دیتے ہیں، کہیں پر جو ہے یہ والی مثال دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی۔ اب ظاہر بات ہے جو مثال ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی انطباق ہوتا ہے کہ جس کی وہ مثال دی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ایک شخص ہے جس نے کیا جلائی؟ آگ جلائی۔ وہ شخص کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی آگ ہے، قرآن کی آگ ہے۔ اور جلانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا نور، قرآن کا نور، احادیث نبویہ کا نور۔ فلما اضاءت ما حولہ، کہ اس ایمان کی آگ، ایمان کے چراغ اور ایمان کے دیے نے اپنا ارد گرد روشن کر دیا۔ جب ارد گرد ابو بکر آیا تو وہ صداقت کے اعتبار سے روشن ہو گیا، عمر آیا تو عدالت کے اعتبار سے روشن ہو گیا، عثمان آیا تو حیا اور سخاوت کے اعتبار سے روشن ہو گیا، علی آیا تو شجاعت اور بہادری اور جرأت کے اعتبار سے روشن ہو گیا، حسن اور حسین آیا تو سرداری اور اسی طور پر شجاعت، بہادری، جرأت، اس اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، جود و سخا کے اعتبار سے روشن ہو گئے۔ امیر معاویہ آیا تو اسلامی سیاست اور تدبر کے اعتبار سے روشن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر صحابہ کی اپنی اپنی صفت ہے۔
تو جو اس کے پاس آتا گیا اس کے گرد مجمع لگتا گیا، وہ ساری آگ جو ہے ان تمام کو روشن کرتی رہی، ایمان ان کو نور دیتا رہا، قرآن ان کو نور دیتا رہا، روشنی پہنچتی رہی۔ جب یہ روشنی پہنچ رہی تھی نا اور ارد گرد روشن ہو رہا تھا، ابو بکر روشن ہو رہا تھا، عمر روشن ہو رہا تھا، عثمان والی روشن ہو رہے تھے، امیر معاویہ، حسن و حسین، ابو ذر غفاری، بلال اور تمام صحابہ روشن ہو رہے تھے۔ اسی دوران جو منافقین تھے نا وہ بھی آتے تھے حضور کی مجلس میں، صحابہ بھی بیٹھتے تھے اور منافقین بھی بیٹھتے تھے۔ تو لیکن اللہ پاک کی ذات جو ہے صحابہ کرام کو تو وہ نور دیتا تھا، ذہب اللہ بنورہم، لیکن منافقین کے نور کو لے جاتا تھا، صحابہ کرام کو عطا کرتا تھا، منافقین کو عطا نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں جو میرے مصطفیٰ پیارے نبی علیہ السلام کی کلاس تھی نا اس میں صحابہ بھی بیٹھتے تھے اور منافقین بھی بیٹھتے تھے۔ جس طرح ہماری کلاس ہے اس میں لائق طالب علم بھی بیٹھتے ہیں، نالائق بھی بیٹھتے ہیں، پڑھنے والے بھی بیٹھتے ہیں اور نہ پڑھنے والے بھی بیٹھتے ہیں، وقت گزارنے والے بھی بیٹھتے ہیں اور وقت کو قیمتی بنانے والے بھی بیٹھتے ہیں۔ نور تو بٹتا ہے، تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن فلما اضاءت ما حولہ، جب یہ باتیں نکلتی ہیں تو ارد گرد کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ کوئی بچہ جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے تو ذہب اللہ بنورہم، اس کے سر کے سے اوپر باتیں جاتی ہیں، اس کے دل سے نہیں ٹکراتی، اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے نور کو حاصل کرتے تھے، ایمان کے نور کو حاصل کرتے تھے، قرآن کے نور کو حاصل کرتے تھے، حضور کا فیضان ان کو ملا کرتا تھا۔ لیکن جو منافقین تھے ذہب اللہ بنورہم، اللہ پاک ان کے نور کو لے جاتا تھا، نور ایمان کو، جو ایمان کا نور تھا نا وہ تو جلتا رہتا تھا، لیکن جو ایمان کے نور کی کیفیت اور اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کا رنگ جو ابو بکر پر چڑھتا تھا نا منافقوں پر نہیں چڑھتا تھا، ابو لہب پر نہیں چڑھتا تھا، ابو جہل پر نہیں چڑھتا تھا، کافروں پر بھی نہیں چڑھتا تھا۔ چلو یہ تو پکے پکے کافر تھے نا، کچھ منافق بھی تھے، عبداللہ ابن ابی جیسے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ پاک فرماتے کہ ہم ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیتے تھے، یعنی آگ کے پاس رہتے ہوئے بھی روشنی پا نہیں سکتے تھے، کنویں کے پاس رہتے ہوئے بھی اپنی پیاس بجھا نہیں سکتے تھے، نہر چل رہی ہے، دریا چل رہا ہے، لیکن پانی پینے کی سکت نہیں ہوتی تھی۔ لا یبصرون، فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ان کو دکھائی دیتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جن کے پاس نور ہوگا تو انہیں کو دکھائی دے گا نا۔ ابو بکر تو جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام میں سے جو ہے تمام تر صحابہ حضور کی چہرے کی جو جلال ہوتا تھا اور نور و انوار و تجلیات کی جو رم جم بارش ہوا کرتی تھی، اس بنا پر کوئی صحابہ میں سے حضور علیہ السلام کے چہرے کو آنکھیں بھر کر تک نہیں سکتا تھا جب حضور دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ہاں جب حضور کی آنکھیں کبھی کبھی بند ہوتی تھی اس موقع پر صحابہ بھی موقع غنیمت جانتے تھے، دیدار مصطفیٰ کے لیے پھر تڑپ اٹھتے تھے، حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ہاں جب حضور کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی نا تو حضور کا جو جلال ٹپکتا تھا تو کوئی صحابی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ ہاں دو صحابہ ایسے تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب حضور دیکھا کرتے تھے تو حضور کو ابو بکر اور عمر دیکھا کرتے تھے اور حضور ان کو دیکھا کرتے تھے، اور جب یہ دونوں آپس میں دیکھا کرتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حسین منظر ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ راہ راست کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ بہرے، گونگے اور اندھے، یہ نہیں ہے کہ وہ جناب والا ان کو سنتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے اشاروں کے ساتھ نہیں، یہاں چلیے نہیں، وہ جناب والا سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، بلکہ جو اشارہ کر رہا ہے وہ تو ظاہر بات اشارہ دیکھنے میں آتا ہے نا، اللہ تو کہتے وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، نہیں وہ دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ اور عمیٌ کیا کہتے ہیں، گونگے، بکمن، وہ گونگے بھی تھے، بولتے بھی یعنی کہ ظاہراً بولتے تھے، لیکن وہ ساری کی ساری یہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں نا، وہ اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے، یہ دل کے گونگے تھے، دل کے اندھے تھے اور دل کے بہرے تھے۔ اس لیے کہ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت، تو بصارت کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے اور بصیرت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے، دل کے کان کے اعتبار سے وہ کیا تھے، بہرے تھے، اور دل کی زبان کے اعتبار سے وہ گونگے تھے۔ دوسری مثال سن لیجئے گا اور آخری مثال ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا کہ یہ ان کی مثال یعنی ان منافقین کی اس بارش کی سی ہے جو آسمان کی طرف سے برسے، من السماء فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں ہوں۔ جب بارش برسے اس سے پہلے کیا آندھی طوفان آتے ہیں نا، اندھیریاں ہوتی ہیں۔
اچھا ورعدن، اور اس میں گرج ہو، یہ جو بادل جب چلتے ہیں تو گرج نہیں ہوتی، دھماکہ ہوتا ہے، گرج، وبرقن، اور چمک بھی ہو۔ ان منافقین کی مثال کس کی ہے؟ بارش کی سی ہے، کہ جس بارش میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم، یہ بناتے ہیں یعنی داخل کرتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، اس کڑک کے باعث، یعنی وہ جو کڑکتی ہے نا، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، اندھیریاں آتی ہیں، تو جب وہ سب کچھ ہوتا ہے تو ان کو موت کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان جو ہے یہ ساری کیفیات کے وقت آنکھیں بند کر لے، ایسے کر کے کرتے نا، تو فرمایا کہ ان کی مثال بھی ایسے شخص کی ہے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس کو بھی سمجھ لیجئے، اس کا دوسرا حصہ آگے بھی ہے کہ یہ جو بارش ہے، بارش سے مراد ہے دین اسلام کی فتوحات، اور یہ جو کہا نا اندھیریاں اور گرج اور چمک، اس سے مراد ہے شدائد اسلام، مشکلات اسلام، یعنی اسلام لانے کی وجہ سے جو مسلمانوں کو مشکلات ہوتی ہیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ جب ان کی طرف مشکلات آتی ہیں، اب دیکھو نا، فیہ ظلمات، اندھیریاں، ورعد، گرج، و برق، اور چمک، یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ بلال کا تپتے انگاروں پر لیٹنا، زنیرہ کی آنکھوں کا نکالے جانا، سمیہ کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، اور خباب کا سولی پر لٹک جانا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، آلام ہیں، تو فرمایا کہ جب یہ آتے ہیں نا، پھر ہیں کر لیندے منافق۔ اعظم تارک کی طرح 14 حملے سہ کر بھی صحابہ کی عزت و عظمت کا پرچم لہرانا، یہ کسی کسی کے بس کی بات ہے۔ حق نواز جھنگوی کی طرح، اور ضیاء الرحمن فاروقی کی طرح، اور احمد علی لاہوری کی طرح، عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح، حسین احمد مدنی کی طرح، فضل خیر آبادی کی طرح، علامہ احسان اللہ ظہیر کی طرح، علی شیر حیدری کی طرح حملے اور تکلیفیں، مصیبتیں، جیلیں، ہتکڑیاں، بیڑیاں، سولیاں، ملک اسحاق کی طرح سب کچھ برداشت کر کے دین اسلام کی بات کر جانا اور دین پر ڈٹ جانا، یہ کسی کسی کے بس کی بات ہوا کرتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو بلال جیسا ہے جو اتنی مصیبتوں کو سہ کر بھی احد احد کی صدائیں لگاتا ہے، ورنہ بڑے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو ڈگمگا جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، تو فرمایا کہ بارش برستی ہے، بارش کیا؟ فتوحات اسلام، اسلام کی جو ہے فتوحات، اور وہ اندھیریاں کیا ہیں، گرج کیا ہے، چمک کیا ہے؟ مصیبتیں، دکھ ہیں، الم ہیں، جیلیں ہیں، ہتکڑیاں ہیں۔ تو یہ مصیبتوں کو دیکھ کر منافق کیا کرتے ہیں؟ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ 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 توبہ، ہمارا تو نہیں ان کے ساتھ تعلق، ہمارا تو جہاد والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم تو یہ جانتے نہیں مسعود اظہر صاحب کون ہیں، ہم تو حافظ سعید صاحب کو جانتے نہیں ہیں، ہم تو خادم حسین رضوی صاحب کو جانتے نہیں ہیں۔ کئی ایسے تھے نا، جب ان کے اوپر بیچاروں کے اوپر پابندیاں لگیں اور جیلوں میں جا رہے تھے، تو کئیوں نے حلف نامے لکھ کر کہا ہمارا لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اوہ ہر کوئی خادم حسین رضوی نہیں ہوا کرتا کہ جو فیض آباد کی سرزمین پر جو ہے سخت سردی کے اندر دھرنا دے ناموس رسالت اور ناموس ختم نبوت کے لیے، اور پھر وہاں پر شیل بھی کھائے اور وہاں پر تکلیفیں مصیبتیں بھی جھیلے اور استقامت کا پہاڑ بنا رہے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ منافقین کی مثال ایسے ہے کہ ان جو کڑاکے تھے ان کی وجہ سے جو موت کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا تھا، اس کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے۔ یہاں پر کانوں سے انگلیاں لینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ واقعتاً، یعنی جب بلال کو وہ تکلیفیں ہوتی تھی نا تو وہ کانوں میں انگلیاں لے لیتے بلال کی آواز نہ آئے، نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ اس میدان جہاد میں جاتے ہی نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ جاتے نہیں تھے، ورنہ ابو بکر صدیق کے کیا کہنے، جب حضور علیہ السلام کو مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر مارا پیٹا جا رہا تھا نا، تو منافق کوئی ہوتا نا، یہ تو ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کیا کیا کہتے ہیں جی، وہ حکومت کے حصول کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ بد باطن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے ہوتے تو جب اس موقع پر حضور کو مار پڑ رہی تھی نا، کھسک جاتے بھی میں بچ جاواں، نہیں، یہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلے، بھاگے آئے اس مجمع میں، پورا کا پورا مجمع جو حضور کو مار رہا تھا، اور آ کر کہا تم اسے کیوں مارتے ہو؟ یہ یہی بات کرتا نا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ ابو بکر، کسی نے بعد میں پوچھا ابو بکر آپ کو تو پتا تھا وہاں پر مکے کو سننے اور تھپڑ لگ رہے ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ بات کیوں کی؟ کہا کہ اس لیے کی تاکہ لوگ میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر مجھے مارنا شروع ہو جائیں، میرے مصطفیٰ کی چھٹی ہو جائے، میرے مصطفیٰ کا بچاؤ ہو جائے، میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ کہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں کو اپنے اوپر برداشت کر کے گئے۔
یکاد البرق یخطف ابصارہم، فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں. اب یہاں پر مراد کیا ہے کہ جب بھی اسلام پر کوئی اچھا وقت آتا ہے نا تو پھر یہ اسلام کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی اسلام پر برا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر یہ گھروں میں آ جاتے ہیں. ہاں جب ختم پڑھنے ہونا تو پھر ماشاءاللہ مشوا فیہ، پھر بھاگتے ہیں جاتے ہیں. آپ نے ہمیں کیوں نہیں اپنے ختم پر بلایا؟ کھانے پینے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ اور جو حکومتی میٹنگز ہیں، اجلاس ہیں، ان میں کیوں نہیں بلایا؟ اور جب آتا ہے وقت ختم نبوت کے لیے اور شیل کھانے کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، احتجاج کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قاموا، پھر گھروں میں ٹھہر جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں. واہ سبحان اللہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بالکل سلب کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو آخری دو مثالیں ذکر کی ہیں نا، جو پہلی والی مثال ہے نا آگ والی، تو وہ ان منافقین کی مثال ہے کہ جن کا ایمان میں آنا، اسلام میں آنا ممکن ہی نہیں. اور یہ جو آخری مثال ہے یہ ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جن کا ایمان اور اسلام میں آنا ممکن ہے. اس لیے تو فرمایا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بینائی کو، ان کی سماعت کو زائل کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ ان کو آپشن دیا بھی، یا مہلت دی، ڈھیل دی بھی، اب بھی آ سکتی ہو، اب بھی آ سکتی ہو، اب بھی آ سکتی ہو. تو یہ تھا سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، جس کے شروع والے حصے میں اللہ پاک نے منافقین کے کردار کو بیان فرمایا، اور پھر آخری آیتوں میں اللہ پاک کی ذات نے ان کی مثال کو بیان فرمایا. اللہ پاک کی ذات ہم سب کو سچا سچا اور کامل درجے کا ایمان والا بنائے. آنگ آنگ سے، رومے سے، بوٹی بوٹی سے اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ کی نبوت و ختم نبوت کی، صحابہ کرام کے جو حق ہونے کی، سچ ہونے کی، ایمان والا ہونے کی، معیار ایمان ہونے کی، اور اہل بیت کی محبت ہمارے دل و جان میں پیوست فرمائے، اور ہمارے دل و جان کو لبریز فرمائے، اور منافقت سے ہمیں کوسوں دور فرمائے.